السلام علیکم. عوام کیا کرے کے ساتھ میں ہوں مہر. ہر وقت عوام کیا کرے اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ عوام صرف مشکلوں کی ہی شکایت کرتی رہے یا پریشانیوں کا ہی گلہ کرتی رہے. عوام ایک اپنے آپ میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر وہ یکجا ہو جائے تو ایک انقلاب برپا کر سکتی ہے. اور اگر ضمنی انتخابات کی بات کی جائے جو کہ پنجاب میں کیے گئے، جس کا انعقاد کیا گیا اور بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی ملی، تو اس کا سہرا صرف اور صرف عوام کو جاتا ہے. تو میرے خیال سے عوام جو ہر وقت پریشان رہتی ہے، ہر وقت سوال کرتی ہے، مسائل کا شکار obviously ہے، لیکن اپنی طاقت کو اگر وہ صحیح طریقے سے استعمال کرے تو وہ کسی کو بھی کہیں سے بھی اکھاڑ کر پھینک سکتی ہے، جس کا عملی مظاہرہ ہم نے ہونے والے حالیہ ضمنی انتخابات میں دیکھا. جی ہاں، پنجاب کی جنگ، جو تخت جیتنا تھا پنجاب کا، وہ ضمنی انتخابات کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نام کیا ہے. پنجاب اسمبلی میں اب تحریک انصاف ایک سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے، اور جس کا سہرا صرف اور صرف عوام کو جاتا ہے. کیونکہ عوام جب باشعور ہو، عوام جب عقل رکھنے لگے، عوام کو جب آگاہی آ جائے کہ اس کا صحیح اور غلط کیا ہے، تو میرے خیال سے ووٹ کا پھر صحیح استعمال ہوتا ہے. پھر چاہے آپ ای وی ایم پہ پابندی لگا دیں، یا پھر آپ جتنے ناکہ بندی کر دیں، یا آپ پھر جتنا لاٹھی چارج کر دیں، لیکن عوام جب گھروں سے نکلتی ہے اپنے حقوق کو پہچان کر، اپنے جو اس کے صحیح رائٹس ہیں اس کو پہچان کر، تو پھر آپ عوام کو نہیں روک سکتے. ایٹ لیسٹ یہ کہنا اب اس میں غلط نہیں ہوگا کہ کل جو جیت ہوئی ہے وہ عوام کی بدولت پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے. تو یہ کریڈٹ سارا کا سارا عوام کو جاتا ہے. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف نے زبردست طریقے سے میدان مار لیا. غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے 20 میں سے 15 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون 4 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی، جبکہ ایک نشست پر آزاد امیدوار کامیاب رہے ہیں. ایک بہت بڑی کامیابی خان صاحب کو ملی ہے، ان کی پوری جماعت کو ملی ہے. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ان کی حکومت کو سازش کے ذریعے گرایا گیا اور پھر ایک مخلوط حکومت کو ان کے اوپر رائج کیا گیا، اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کی تگودود تھی، جو سٹرگل تھی، وہ پوری دنیا نے دیکھی. نہ صرف پوری دنیا نے دیکھی بلکہ پوری دنیا کی طرف سے خان صاحب کو سپورٹ بھی بہت ملا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ عمران خان صاحب نے جب کامیابی ملی ہے تو انہوں نے اپنا ایک پیغام ان تمام کارکنان کے نام انہوں نے لکھا جنہوں نے اس پورے ضمنی انتخابات میں کام کیا. انہوں نے کہا کہ بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے، حاضر بھی ہے، جو منظر بھی ہے، جو ناظر بھی ہے. ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. اور اس پورے شعر میں فیض احمد فیض صاحب کی یہ نظم ہے جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ عمران خان صاحب نے اس موقع کے لیے انہوں نے اپنے لفظوں کا جو چناؤ کیا وہ اس نظم سے کیا، جو ایک بہت بڑا میسج جاتا ہے اور جسے پڑھ کر ان کے کارکنان کو ایک اطمینان قلب بھی حاصل ہوا ہوگا. اور واقعی جو بھی جیت آتی ہے وہ رب کی جانب سے آتی ہے. پھر چاہے آپ جتنی بھی کوششیں کر لیں حق کو دبانے کی، سچ کو دبانے کی، لیکن حق کی بلندی ہی ہوتی ہے، حق کی بالادستی ہی ہوتی ہے. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کل ایک بھرپور طریقے سے اپنی کامیابی حاصل کی ہے. وہ پنجاب جسے صرف اور صرف نون لیگ کا گڑھ مانا جاتا تھا، تقریباً میرے خیال سے ہم جب سے بڑے ہوئے ہیں، چھوٹے تھے تب بھی ہم یہی سنتے تھے کہ پنجاب میں شیر آیا شیر آیا، تو لیکن کل شیر نہیں آیا بلکہ کل بلہ چل گیا ہے. تو اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما سیما انوار صاحبہ. کیونکہ تخت پنجاب کی یہ جنگ تھی اور یہ جنگ بالآخر پی ٹی آئی نے اپنے نام کی ہے. بڑی کہتے ہیں بہادری سے مقابلہ کیا ہے پی ٹی آئی کے کارکنان نے. اور جس طرح سے عمران خان کی سپورٹ تھی اپنے کارکنان کے ساتھ، ان کا حوصلہ، جس طرح سے انہوں نے صبح سے تھرو آؤٹ وہ اپنے میسیجز کے ذریعے اپنے کارکنان کا لوہا جو ہے وہ، ان کا جوش جو ہے وہ گرما رہے تھے، وہ قابل دید تھا. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سیما انوار صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما. تھینک یو سو مچ سیما، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو جی سو مچ، بہت شکریہ. آپ کو بھی بہت مبارک ہو، بلکہ پوری قوم کو بہت مبارک ہو. بالکل، کیونکہ یہ عوام کی جیت ہوئی ہے. جی بالکل، یہ جنون اور نون کا مقابلہ تھا اور اس میں پھر جنون کی جیت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بالکل حق سچ کا ساتھ دیا. صحیح بات ہے. اچھا، اب بہت ساری باتیں تو میں نے آپ سے کرنی ہے، لیکن یہ بتائیں کہ سیلیبریشن کہاں کر رہے ہیں آپ لوگ اور کس طرح کر رہے ہیں؟
हमने जी वैसे तो खैर लाहौर ऑफिस में कल रात हम सब इकट्ठे थे वर्कर्स, लेकिन ज्यादा चांस ये है कि हम इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद में खान साहब एक जलसा कर रहे हैं। अच्छा। और उसमें शुक्राने के कौम को भी शुक्रिया अदा करेंगे, और हमने इसके लिए बड़ी एफर्ट की है। मैं आपको एक बात बताऊं कि लोग ये कह रहे हैं कि जी बड़ा फेयर इलेक्शन हुआ, ये हुआ, तो पीटीआई को बड़ा इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं आपको बताऊं तो बहुत धांधली की कोशिश की गई है। अच्छा। कल सुबह लाहौर में जो हालात थे वो ये था कि तमाम दाखिली खारजी रास्ते बंद कर दिए थे इन्होंने। तमाम हमारे हाई लीडरशिप अमीन गंडापुर को इवन नहीं आने दिया। वो बिल्कुल लग रहा था कि केपीके पता नहीं पाकिस्तान जो है वो पंजाब से जुदा हो गया है। अच्छा। तो ये सूरत हाल थी। उसके बाद 600 ठप्पे जो है वो पकड़े गए, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने लगाए हुए थे अंदर, और हमारे कारकुनान ने उनको पकड़ा। सही। तो आप ये देखिए कि ये नहीं है कि इन्होंने कोई फेयर उसको हम पर होने दिया है, ये हम लोगों ने जबरदस्ती दांसली से इसको फेयर करवाया है। क्योंकि हमारे पोलिंग एजेंट हजरात, मैंने खुद ट्रेनिंग दी और हमने इतनी भरपूर ट्रेनिंग दी, दिन रात उनको ये समझाया कि फॉर्म्स लिए बगैर वहां से नहीं निकलना। वरना अब तक तो ये था कि फॉर्म्स लिए बगैर ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह देता था कि फॉर्म्स खत्म हो गए, 45, 46 हमारे पास नहीं है, खत्म हो चुका है, और हमारे मुंह लटका के पोलिंग एजेंट आ जाते थे। तो इस दफा तो भरपूर तैयारी के साथ उनको पढ़ाया, सिखाया, ट्रेनिंग दी हमने। तो खान साहब ने खुद इस जलसे में, आपको पता है कि जलसे 4 हलकों में किए और खुद कैंपेन की, तो डोर टू डोर कैंपेन हुई, बहुत वर्क किया, बहुत हार्ड वर्क किया हमने, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक, आपको पता है, सेटबैक जाना था। बिल्कुल ऐसे ही। आपको पंजाब हुकूमत दोबारा मिलनी है, कोई छोटी बात नहीं थी। ये आम बाई इलेक्शन नहीं था। आम बाई इलेक्शन में तो शायद कोई इतनी मेहनत भी नहीं करता। तो ये कौम भी इसलिए बाहर निकली कि वो इस चीज को समझ चुकी थी कि हुकूमत हमारे हाथ में दोबारा आएगी। सही। अच्छा, क्योंकि जलने वाले हर मौके पर कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे जलने वाले लोग भी हैं जो अपने अपने तासुरात का इजहार कर रहे हैं। उसमें से कह रहे हैं भाई इट्स नॉट अ बिग डील, ये तो ज़िमनी इंतखाबात थे, अब आगे देखते हैं कि आगे भी इनको कामयाबी मिलती है नहीं मिलती। तो उन सब के लिए आप क्या जवाब देंगी? हम तो पहली ही डिमांड ही हमारी यही है कि जनरल इलेक्शन की तरफ आए। अगर हमारी ये बात होती ना कि हम सिर्फ इन हलकों पे खुश होते तो हमारी ये डिमांड होती ही ना कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। हमारी तो अब सबसे पहली डिमांड ही खान साहब की ये है कि अब जनरल इलेक्शन में जाया जाए, क्योंकि अब हमने भरपूर तरीके से, ये जो पहले हमें लूली लंगड़ी हुकूमत मिली थी, अब इंशाअल्लाह ताला उस तरह का काम नहीं होगा। और वैसे मैं समझती हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की भी आंखें खुल गई होंगी। क्या आप देखें कि क्या हुआ, क्या वो हुआ इनके साथ, नून लीग वालों के साथ, किस तरीके से वो आए, किस तरीके से अदालतें खुली। क्या पूरी कौम अंधी है? ये हम कहते हैं कि जी नाम नहीं लेना चाहिए, फलां को नहीं कहना चाहिए, मगर ये कब तक छुपा रहेगा? ये सब कौम को पता है, सब ओपन हो चुका है, बिल्कुल ऐसे सारी बातें ओपन है। अच्छा, आपको क्या लगता है? देखें, ये एक बड़ी ऑब्वियस सी बात थी कि पंजाब जो है वो नून लीग का गढ़ है। जब भी कभी बात होती थी तो वहां पर शेर की ही बात होती थी, नवाज शरीफ साहब की ही बात होती थी। आज नवाज शरीफ साहब का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा कि कुछ गलत फैसले ऐसे थे जिनसे हमें नुकसान हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, अभी तो इनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और ये बाजी आप लोग ले जा चुके हैं, तो पंजाब में अब नून लीग का सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि बड़ी मेजॉरिटी इस वक्त पीटीआई की मौजूद है? थोड़ा मैं समझती हूँ है ही नहीं। अब तो असेंबलियां 100% ये अच्छा, वो तो कह रहे हैं अभी भी कसर बाकी है ना, वो तो कहेंगे ना। कोई कसर बाकी नहीं रही, खत्म हो चुका है बिल्कुल, इनका वाइंड अप हो चुका है केस। और मेरा ख्याल है कि अब इनको सामान बांध लेना चाहिए अपने रास्ते सफर का। क्या बात है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये देखिए ना जी कि कोई एक बंदा आप बताएं कि जो इस वक्त जी शऊर हो और वो नून लीग की बात करता हो। तमाम जी शऊर पढ़े लिखे लोग, तमाम के तमाम लोगों घरों से निकले, ऐसे वोटर्स भी निकले जिन्होंने कभी कभी वोट नहीं डाला था, और वो भी निकले क्योंकि खान की काज ऐसी थी कि हम अमेरिका की गुलामी नहीं चाहते, इवन किसी की गुलामी नहीं चाहते। हम इंडिपेंडेंट कौम है। कायदे आजम ने जो हमें ख्वाब दिखाया था, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, क्या वो मकसद अचीव हुआ? तो ये सारी चीजें वो हैं जो अब कौम की आंखें खुली हैं, जिस पे कौम जागी है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ओवरऑल हमने कल देखा, कभी कुछ खट्टा था, कभी कुछ मीठा था। आपके जो सीनियर रहनुमा थे उनकी भी गिरफ्तारी का अमल हमने देखा, लेकिन सबके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद नज़र आ रहे थे और उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत बड़ी तादाद में आप लोगों ने कामयाबी हासिल की। कराची के हवाले से क्या प्लान है? और क्योंकि देखिए कराची को इस वक्त ओनरशिप की बहुत ज़रूरत है और कराची चाहता है कि कोई आगे बढ़े,
تو کیا اس موقع پر کراچی کی طرف سے بھی ایسے ہی رسپانس دیکھنے میں آئے گا آپ لوگوں کے لیے؟ مجھے یقین کریں کہ دکھ ہوتا ہے کہ کراچی وہ شہر ہے جسے معیشت کا 70% ہم حاصل کرتے ہیں. بالکل. تو اتنا بڑا شہر اور اتنی بڑی سپورٹ پاکستان کی، اور اس کو رول دیا گیا ہے. یہ وہ شہر تھا جو روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، اور جب سے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا یہاں پر دورہ رہا ہے تب سے اس ملک، اس شہر کو، کراچی کو بالکل یتامت کی شکل نظر آتی ہے یہاں سے، اور بالکل ستیلی ماں والا جو ہے وہ سلوک کیا گیا اس شہر کے ساتھ. تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے. انشاءاللہ تعالی اب ہمارا پلان ہے، بالکل ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ جہاں لاہور اور پنجاب کو ہم نے اپنا قلعہ گاڑ دیا ہے، اسی طرح ہم نے انشاءاللہ اب کراچی اور سندھ کی بھی باری ہے. بیکاز وہاں کے لوگ آپ دیکھیں وڈیرا سسٹم سے تنگ ہیں، وہاں بھی یہ شعور آ چکا ہے کہ کام نہیں ہو رہا، پانی بھرا کھڑا ہے، گند جگہ جگہ پڑا ہوا ہے، اور ملک ریاض کی منتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ جی یہاں سے گند اٹھوائیں. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کو فنڈ دیے جاتے ہیں، آپ کیوں نہیں ان فنڈ کو پراپر یوٹیلائز کرتے؟ تو یہ سب اپنی جیبوں میں جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح منی لانڈرنگ جو سندھ سے ہوئی، کس بندے کو بچے کی زبان پر ہے، سندھ ہاؤس بلڈنگ میں جو قصے ہوئے، جس طریقے سے پلاٹوں کی الاٹمنٹ ہوئی، کون نہیں جانتا. تو یہ ساری چیزیں بالکل کنٹرول کر رہی ہیں. کہ اگر تو رینجر اس زمانے میں نہ آتی جو آج سے 6-7 سال پہلے یہاں پر حشر ہوا تھا، تو میرا خیال ہے کہ آج شاید کراچی ان سے جدا ہو چکا ہوتا. اچھا، اب ہم پہلے تو صرف پی ٹی آئی کا یہ موقف تھا کہ بھائی عام انتخابات جلد سے جلد کرائے جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب نون لیگ کو سب سے زیادہ ضرورت پڑ گئی عام انتخابات کی؟ نہیں، نون لیگ تو دیکھیں اب وہ میرا خیال ہے کہ ہاتھ پاؤں چٹک چکی ہے. اس کو اب یہ احساس ہو چکا ہے کہ جو نیریٹو انہوں نے خان کے بارے میں قائم کیا تھا، مہنگائی ہے جناب، اس کو خان کو اتارو جی، اب وہ آئے. اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ ایسا ہوا ہے، اس لیے کہ قوم کی آنکھیں تبھی تو کھلی ہیں. یہ لوگ آئے تو کیا نیریٹو کا کیا حشر ہوا؟ الٹا 4 گنا مہنگائی زیادہ بڑھ گئی، فیول بڑھ گیا، آپ کی بجلی بڑھ گئی، آپ کے آئی ایم ایف سے معاہدوں کی جو حشر نشر ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں قوم نے دیکھی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب ان کا سروائیول نہیں ہے. ایون اگر ہمارے پاس الیکشن بھی دوبارہ ہوتا ہے نا، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ وہی چند لوٹے ہی ان کی جماعتوں کے ہوں گے، ورنہ یہ عام انتخابات عام پبلک میں آ کر نہیں جیت سکتے. یہ پکی کنفرم بات ہے. اس لیے وہ بھی اسے جان چھڑوائیں گے کہ الیکشن نہ ہو. ان کی کوشش یہی ہوگی کہ تھرو کسی اور طاقت کے وہ اس ملک پر قبضہ کریں. صحیح. اچھا، جہاں تک ہم نے دیکھا کل شفاف الیکشن ہوئے ہیں، بہت طریقے سے چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. اسپیشلی اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں، آپ کے تمام جو سینئر رہنما تھے وہ موجود تھے اور گاہے بگاہے وہ گائیڈ بھی کر رہے تھے. حمزہ شہباز کی میں اگر بات کروں تو انہوں نے شفاف ضمنی انتخابات پر جو جتنے بھی ادارے ہیں ان کو مبارکباد دی. وہیں پر مریم نواز نے بھی کہا کہ بھائی اس شکست کو تسلیم کر لینا چاہیے. وہیں پر ملک احمد صاحب نے بھی کہا کہ شکست قبول کریں کھلے دل سے. اس کا ایک بہت ہی اسٹریٹ میسج جاتا ہے کہ چاہے جو دشمن قوتیں ہیں وہ چاہے کوئی بھی پابندی لگا دیں، ای وی ایم کی پابندی لگا دیں، اوورسیز ووٹنگ کی پابندی لگا دیں، یا کچھ بھی کر لیں، اگر عوام کی طاقت کسی کے ساتھ ہو تو پھر وہ کسی بھی چیز کا بآسانی مقابلہ کر سکتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی، بہت خوبصورت بات کی. ہم شاید جتنی محنت کر لیتے، اگر لوگ ہی باہر نہ نکلتے، اگر ووٹر ہی نہ آتا، ٹرن آؤٹ ہی ہمارا کم ہوتا، تو ہم فیل ہو جاتے. تو یہ واقعی پبلک کو کریڈٹ جاتا ہے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، پبلک کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہی تو میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اب عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں. اب وہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو نیریٹو ایون انہوں نے قائم کیا تھا ہمارے دوران مہنگائی کا، وہ بھی ان کے منہ پہ چپیٹ پڑ چکی ہے. تو اب یہ سب کچھ پبلک کے سامنے الحمدللہ. اب انشاءاللہ تعالی اگلا دور آنے والا جو ہے وہ مکمل ہماری حکومت ہوگی. قطعاً چند سیٹوں کی خاطر ہم کسی کی منت ترلا نہیں کریں گے. ایک مضبوط حکومت قائم کریں گے اور پھر دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی خان صاحب کس طرح ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور ہمیں پی ٹی آئی سے بڑی امید ہے کہ جس طرح سے پنجاب میں آپ لوگوں نے اپنا جھنڈا گاڑا ہے، ہم کراچی میں بھی چاہیں گے کہ جو بھی پارٹی مخلص ہے کراچی کے ساتھ وہ اس وقت ون کرے اور کراچی کو اون کرے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. بہت شکریہ. کیونکہ جیت بہت بڑی ہے تحریک انصاف کے لیے، اور اس جیت پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جمشید اقبال چیمہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. تھینک یو سو مچ سر آپ کے وقت کا، اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو. یہ جو تخت پنجاب کی جنگ تھی، یہ آخر آپ لوگوں نے یہ مارکا جیت لیا، کیا کہیں گے اس پہ؟
جی الحمدللہ ہم نے جیت لیا. بیسیکلی ہمیں تو پتا تھا لیکن شاید عوام کو پورا نہیں پتا تھا کہ کتنے نالائق لوگ ہیں. بیسیکلی ان لوگوں نے ان کی سیاست آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے. جی ان لوگوں نے جو سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ طاقتور طبقات کو پیسے دے دو, ان کو خوش رکھو, اس میں آپ کہہ لیں کہ جو بھی نقصان کر سکتے ہیں فائدہ دے سکتے ہیں ان کو, عوام کے کو سامنے رکھ کے انہوں نے کبھی گورننس کی نہیں ہے. جی تو اب بھی وہ ان کا تجربہ بھی سارا وہی ہے. تو جب حالات تھوڑے ٹف ہوئے ہیں, ٹف ہیں آج کل وغیرہ دنیا میں کورونا کے بعد, تو کورونا کے بعد ٹف حالات میں جب آئی ہے مسائل تھوڑے اور آبادی زیادہ, تو وہاں پہ جب مینج کرنے کی باری آئی ہے تو یہ پوری طرح فیل ہو گئی کیونکہ کبھی انہیں گورننس عوام کو سامنے رکھ کے کی نہیں ہے. جی تو 40% کے لگ بھگ مہنگائی گئی. پھر امریکہ کے سامنے جس طرح انہوں نے لیٹے ہیں, جس طرح اپنے ملک کی ساورنٹی پہ انہوں نے کمپرومائز کیا ہے, سازش جو کی وہ سازش کا بیانیہ لوگوں نے ہر بندے کو پتا سازش ہوئی. اور آخری بات جو لاسٹ سازش کی جو آخری کڑی تھی, وہ جو جج صاحب نے اضافی نوٹ لکھا ہے آرٹیکل 6 کا, اس طرح کی بدماشی تو آپ کہہ لیں کبھی نہیں ہوئی کہ آپ الیکشن سے ایک دن پہلے ایک جج صاحب مطلب آپ کہہ لیں کہ اسپیشل لکھے نوٹ تاکہ پارٹی الیکشن ہارے آرٹیکل 6 کا. یہ کیا نانسنس بات ہے. سب سے زیادہ اس طرح کی جو چیزیں آئین کی خلاف ورزی, رشوت لینا آئین کی خلاف ورزی ہے, منی لانڈرنگ کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے, جج صاحب کا خلاف آئین فیصلہ دینا, خلاف قانون فیصلہ دینا آئین کی خلاف ورزی ہے. جج صاحب کے جتنے فیصلے ہائی کورٹ کے جا کے انڈو ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں, اس کا مطلب ان لافل ہے اس لیے انڈو ہوتے ہیں. تو جج صاحب کو کیا آرٹیکل 6 لگ جائے گا اور مطلب ان کی گردن میں رکھا ڈال دیں گے ہم. سو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ یہ جو سازش کر رہے تھے ایک یو کین سے کہ اس ملک کے کرپٹ طبقات جو تھے, اس ملک کا جو مافیا تھا, اور کمفرٹیبلی جس طرح انہوں نے ڈیرنگلی کیا ہے, بالکل روڈ قسم کی حرکات کی ہیں انہوں نے, وہ تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ مطلب تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے کہتے ہوئے, لیکن غدار کہہ سکتا ہے, کیوں نہیں کہہ سکتا. صحیح. سو عوام میں یہ چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہیں, عوام نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے, لہٰذا انہوں نے ہارنا تھا, ہارے ہیں. اور یہ جو ہے نا جی ابھی بیانیہ بیچا جا رہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی, بالکل غلط بات ہے. وہ 50 سے لے کے 60 ووٹ پر وارڈ, یہ جعلی ووٹ تھے اس میں. یہ جو لوگ باہر سے ڈالے ہوئے تھے, نئے ڈالے, باہر سے ڈالے. اور پھر الیکشن کے پروسیس کے دوران جس طرح گرفتار کیا گیا ہے, مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی, جی بالکل, گل صاحب کو گرفتار کیا گیا. اچھا جمشید اقبال صاحب, کل جب گرفتاری کی آپ کی خبریں آ رہی تھیں, آپ کے ساتھ یاسمین راشد صاحبہ بھی تھیں, ہم نے دیکھا اسکرین پر کافی پریشانی کا سامنا آپ لوگوں کو کرنا پڑا. ہوا کیا تھا آخر, کون آپ کو آ کر اس طرح کی دھمکی دے کر گیا تھا وہاں پہ؟ دھمکی تو نہیں, میرے پولیس پیچھے لگی ہوئی تھی. وہ آپ کہہ لیں سی جی پی او, وزیر داخلہ اور کیا نام ہے, وہ 3-4 ٹیمیں بنائی انہوں نے, ڈی آئی جی, وہ سارے فالو کر رہے تھے. بٹ ان کا بیسک جو تھا, اس جہاں پہ میں جس پولنگ اسٹیشن پہ وہاں دھاندلی ہمیشہ ہوتی ہے, ہمیشہ دھاندلی ہوتی ہے, ہمیشہ کرتے ہیں, ووٹ خریدتے ہیں اور دھاندلی کرتے ہیں. کل بھی کر رہے تھے, تو ہم نے جا کے بندے نکالے. پولیس ان کے ساتھ شامل تھی, ہم نے پولیس کو بھی مطلب آپ کا نے کوئی ٹف ٹائم دیا. اور پھر ان کا خیال تھا کہ وہ اس میں پرچہ کریں گے تو میں اس پولنگ سے بھاگ جاؤں, اس علاقے سے بھاگ جاؤں تو وہ دھاندلی کریں گے. تو میرا یہ تھا کہ میں یہاں کھڑا ہوں, میں نے کھڑے رہنا ہے. وہ 8000 ووٹ تھا وہاں پہ, 8000 ووٹ اگر 1 سائیڈڈ ہوئے تو ہم تو الیکشن ہار جاتے. 8000 ووٹ اگر کل اس دھرمپورہ کا 1 سائیڈڈ ہو جاتا ہے تو 32000 ووٹ ہے نا, اس پولنگ اسٹیشن کے پاس 8000 ووٹ تھا. یہ 32000 ووٹ میں اگر میں وہاں سے چلا جاتا تو 2500-3000 ووٹ ہمیں کم پڑتا, اور 2500-3000 ووٹ دوسری سائڈ پہ چلا جاتا تو ہم الیکشن ہار جاتے. سو بیسیکلی ان کا پلان سارا یہ تھا کہ وہ پرچے کے نام پہ پریس کانفرنس کر دی وزیر داخلہ نے, ڈی آئی جی نے, سی جی پی او نے, ٹیمیں بنا دی. ان کا مطلب یہ تھا کہ چیمہ صاحب یہاں سے چلے جائیں, چیمہ صاحب یہاں سے فرار ہوں, پتہ چلے یا پکڑے جائیں تو ہم کہیں گے تو نہ مجھے پکڑ سکے نہ میں وہاں سے کیا. تو میں وہاں بیٹھا رہا, میں وہاں کھڑا رہا. میں نے کہا وہ کر لو جو کرنا ہے بھائی, 6 گھنٹے کی تمہاری حکومت ہے, 5 گھنٹے کی, ہمیں تو پتہ ہے, ہم تو عوام میں ہیں. آپ تو بدماشی سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہو. جس بندے کی 6 گھنٹے کی حکومت ہے وہ کیا اچھا, آپ لوگ کو پورا یقین تھا کہ آپ لوگوں نے ہی جیتنا ہے؟ نہیں, ایک تو یقین تھا, دوسرا اس بار ہم نے بار کہا, ہم نے کہا کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے, وہ طاقتور ہے کمزور ہے, لیکن کپڑے پہنتا ہے, کس قسم کے کپڑے پہنتا ہے, اس بار جو ووٹ چوری کرے گا ہمیں اس کا لحاظ نہیں کرنا. جمشید صاحب, لیکن یہ تاثر بڑا پرانا ہے نا کہ پنجاب ان کا گڑھ ہے نون لیگ والوں کا.
اب وہاں سے ان کا ایک ووٹ بینک کو ختم کرنا یہ ایک اپنے آپ میں ہی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کا مطلب کہ جو بھی یہ کامیابی ملی ہے آپ کو وہ عوام کی طاقت کے تھرو ملی ہے. ڈیفینیٹلی عوام نہ ہو تو کیا کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم نے صرف ان کی ووٹ بینک نہیں ختم کیا, ہم نے بدماشی بھی ختم کر دی. کیا بات ہے, یہ ہمیشہ دلی کرتے تھے. اچھا تھوڑی بدماشی کرنے کی کوشش کی تھی, وہ نظر آ رہی تھی ڈفرینٹ چینلز پر, ہم دیکھ رہے تھے. ہاں بیسیکلی یہ پیپل پارٹی کو انہوں نے مار کے صوبے سے نکال دیا تھا. اچھا یہ گندے لوگ ہیں, یہ پیپلز پارٹی کو پینٹی لگا کے, یہ بے نظیر نے ریئیکٹ نہیں کیا اس طرح, یہ طریقے سے ہم سے دکھا دیتا ہے. پیپلز پارٹی کی کرپشن کے علاوہ مسلم لیگ نون کی پینٹی نے ان کو یہاں سے پکایا. یہ جب میں سمجھتے تھے کہ ہم برگر بچے ہیں, ہمیں پتا نہیں ہے بھائی, میرا نام جمشید چیمہ ہے, ہم برگر بچے کہاں سے ہو گئے بھائی. اچھا جمشید اقبال صاحب, آپ بول رہے ہیں کہ وہاں پر لڑائی بھی ہو رہی تھی, بدماشی کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی تھی, لیکن مریم نواز صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا اس کے بعد تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں ان کے کارکنان تھوڑے امن پسند ہو گئے جب انہوں نے کہا کہ بھائی اب اس جیت کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا. دیکھیں اس میں یہ بات ہے جی, یہ پازیٹو بات ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے کہ حکومت ان کی تھی. ہر وہاں میں 50 سے 60 جعلی راشن بانٹ رہے تھے, اسٹور کی جو ویگنیں تھی, ٹرک تھے وہ لا کے علاقوں میں چینی سبزی 20 علیم خان کے پیسے لگ رہے تھے اس علاقے میں, خود گورنمنٹ پیسے دے رہی تھی. جب اتنا کچھ کرنے کے باوجود پھر یہ کہ ماشاء اللہ یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, سپریم کورٹ کا, جج صاحب نے ایڈیشنل نوٹ لکھا, آپ کہنے آرٹیکل 6 تھا, تو اس طرح کے ججز کو تو سچی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید مواخذہ ہونا چاہیے یا مواخذہ ہونا چاہیے. الیکشن سے ایک دن پہلے مطلب ہم تو جج صاحب آپ کو تنظیم ملوث سمجھتے ہیں, آپ الیکشن سے ایک دن پہلے آرٹیکل 6 کا اضافی نوٹ لگاتے ہیں, ہم آپ کو تنظیم میں پارٹنر سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو, کہ عوام بیوقوف ہے, ان کو پتا نہیں ہے. مطلب یہ آپ کے کریڈینشیل کیا ہے. آپ نے میرا نہیں خیال کبھی زندگی میں انصاف کیا ہو. جو بندہ اس طرح ٹیلر میڈ سروس دیتا ہے پولیٹیکل پارٹی کو, جس طرح ٹیلر میڈ سروس دیا انہوں نے, وہ نیوٹرل کے کہنے پہ دیا ہے یا آپ کہہ لیں کہ پولیٹیکل پارٹی سے کچھ دیا انہوں نے, وہ لین دین کیا یا کیا کیا انہوں نے. ایک دن پہلے الیکشن سے یہ فیصلہ سنانا یہ دھاندلی میں شامل ہونے والی بات ہے. صحیح. آپ کس طرح کی حرکات کر رہے ہیں. اچھا کیا آپ لوگ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ اور عوام نے ریجیکٹ کیا ہے. دیکھیں عوام نے ریجیکٹ کیا جج صاحب کے فیصلے کو. بالکل. عوام نے ریجیکٹ کیا جج صاحب کے فیصلے کو. انہوں نے ان کا دھاندلی کا نہیں مانا, انہوں نے آرٹیکل 6 کا. جمشید صاحب پنجاب میں تو ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو کامیابی مل گئی ہے, ابھی کراچی ایک اور بڑا مارکا ہے, کیا دیکھتے ہیں آپ, کیسے دیکھتے ہیں کراچی میں آپ لوگ کتنا کلین سویپ کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں کراچی میں ایک بنا ہوا تھا فکس میچ چلتا تھا ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا. پنجاب میں بھی چلتا تھا نون لیگ کا. ہاں جی, اب وہاں پہ ایکسپوز ہو گئی ہے. ساری پی ڈی ایم کٹھے ہونے سے سارے گندے انڈے ایک ٹوکری میں چلے گئے. اب ان کو فتح کرنا, ان انڈوں کو توڑنا آسان ہو گیا میرے لیے. گندے انڈے سارے آپ لوگوں کو پریکٹس کر لی, آپ لوگوں نے پریکٹس کر لی. دوسرا ویسے آپ دیکھیں یہ نفسیات ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ عوام کی امنگوں کے مطابق بات کریں, اور اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے, اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ عوام کی امنگوں کے بارے میں بات کرنا, عوام کی اصلاح کے لیے کام کروانا, پریشر ڈالنا گورنمنٹ پہ, رانگ گوئنگ کو ایکسپوز کرنا. تو پہلے یہ رنگ بازی کرتے تھے مل کے, اور عوام اس کے پاس جائے یا اس کے پاس جائے سمجھ نہیں آتی تھی ان کو, یا ادھر چلے جاتے یا ادھر چلے جاتے تھے. اب یہ سارے گندے انڈے آ گئے ایک تو, اور دوسری طرف یہ کوئی چھوٹی برائی بڑی برائی رہی نہیں, ایک طرف حق آ گیا ایک طرف باطل آ گیا. یہ فکری مغالطہ جو تھا اس ملک میں حق اور باطل کا وہ ختم ہو گیا. جب فکری مغالطہ جو ہی ختم ہوا ہے تو یہ ملک سیدھی راہ پہ چلنے کو تیار ہو گیا. اور یہاں پہ جو طبقات سمجھتے تھے کہ وہ فیصلے کرتے ہیں, 22.5 کروڑ لوگ ارریلیونٹ ہیں, اور فیصلہ ان 2, 3, 4 بندوں نے بیٹھ کے کہیں آپ پہلے دفتر میں, ٹھنڈے دفتر میں بیٹھ کے چھوٹے دفتر میں کرنا ہے, اور وہ اکلے پل ہیں, ان کو بھی آپ کام کریں. کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے, کبھی واٹر گرم ہو سکتا ہے, تو وہاں کام شام کیا کریں. تو یہ جو عوام کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر 2-3 بعد آپ کو حرکت کرتی ہے, آپ بور ہو جاتے ہیں, آپ ناچ جاتی ہے, آپ پھوپٹی ہو جاتی ہے. اچھا جمشید اقبال صاحب, آپ لوگوں کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ وہ جگہ تھی جہاں پر نون لیگ کا ڈنکا بجایا جاتا تھا. اب نون لیگ کا وہ گڑھ جو اب پی ٹی آئی کا گڑھ مانا جائے گا, کیونکہ لوگوں کی سپورٹ رہی ہے پی ٹی آئی کو. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا, اس حوالے سے بتائیے گا آپ.
I'm missing your voice. I'm missing जमशेद your voice. इकबाल साहब, आज जो है पंजाब असम्बली का इजलास भी तलब किया गया है, आप लोगों को बड़ी कामयाबी मिली है और उसके बाद ये इजलास तलब किया गया है, इस हवाले से कुछ बताइएगा। देखिए, हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, हम जी। हुकूमत बनाने जा रहे हैं। दूसरा, आज कोर कमेटी की मीटिंग है इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो यू कैन से चीफ मिनिस्टर अपना चेयरमैन ने बुलाया, साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया जी। मतलब वहाँ होगा, तो शाम को हम होंगे कि हम आपको बता सकें, शाम को इंशाल्लाह। सही, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक हो आपको इतनी बड़ी कामयाबी मिलने पर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार कर रहे थे। जनाब, तो ये कहना दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब सुख का सांस लिया है और वो कहते हैं ना, इरादे और भी मजबूत हो गए होंगे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं, जो सीनियर रहनुमा हैं, और इमरान खान साहब के, क्योंकि जिस तरह से ये पार्टी प्रेशर में नज़र आई और एक तरफ जलसे जुलूस करती हुई नज़र आई, वहीं पर ये जो मखलूत हुकूमत थी, ना इससे महंगाई कंट्रोल हुई, ना ही आवाम के मसाइल पर कोई एक्शन लिया गया। तो ऑन दैट नोट, इस सवाल के साथ आज मैं आपको छोड़े जा रही हूँ कि क्या अवाम अपनी इसी ताकत को बरकरार रखते हुए अपने हक का, अपने फ़र्ज़ का सही तौर पर अहाता करते हुए क्या आगे भी इसी तरह के फैसले करती रहेगी और सच और हक में जो थोड़ा सा वो कहते हैं ना एक थिन लाइन होती है, उसकी पहचान इसमें बरकरार रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।